افکار کا، تو سب سے پہلی جو اصلاح درکار ہے، اور یہ صرف ترتیب انسانی میں ہی نہیں، ترتیب تبلیغ میں بھی دیکھیں تو رسول اللہ نے سب سے پہلے جس نظریے اور جس چیز کے خلاف جہاد بلند کیا اور آپ نے دعوے نبوت کے بعد جس پر اقدام اٹھایا وہ شرک کے رد پر تھا اور توحید کے اثبات پر تھا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنی فکر کو درست کرو، اپنے ذہن، اب چونکہ تزکیہ ہم کر رہے ہیں نا، کیا؟ تو سب سے پہلے تزکیہ ذہن کا ہوگا۔ ذہن کا تزکیہ یہ ہے کہ دوستوں ہر اس فکر کو ذہن سے نکال دیا جائے جو ناقص اور گندی فکر ہے، اور ہر اس فکر کو اپنا لیا جائے جو کامل و صحیح فکر ہے۔ یہ فکر کا تزکیہ ہو جائے گا۔ تو مسلمان اور مومن ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیا تقاضے ہیں، یعنی تزکیہ فکر کے کیا تقاضے ہیں؟ تزکیہ فکر کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان مشرک نہ ہو۔ کیا؟ وہ مومن ہو، کیا ہو؟ مشرک نہ ہو، وہ کیا ہو؟ موحد ہو، ایک اللہ کو ماننے والا ہو، اسی کے آگے سر جھکانے والا ہو، اور اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکائے۔ یہ کون ہے؟ یہاں سے شرک کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ہم مومن کے سفر کر رہے ہیں کہ بندہ مومن کیسے ہی کامل ہوتا ہے، اور تزکیہ عقیدہ کیا ہے، عقائد کے باب میں تزکیہ کیسے ہوتا ہے۔ سامعین کرام، عقیدے کے باب میں تزکیہ ایسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو شرک کا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے۔ سب بولیے کون سا دروازہ؟ اور شرک آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو، اللہ کی ذات، صفات، افعال، کوئی انسان بڑے سے بڑا اللہ کی ذات، صفات، افعال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے شرک کا دروازہ خود پر بند کر لیا تو آپ کو کیا کہا جائے گا بتائیے؟ موحد۔ کیا کہا جائے گا؟ تو ایسے بہت سارے مذاہب موجود ہیں جو مشرک نہیں ہیں اپنی اصل میں، آج کل تو ہو چکے، اپنی اصل میں مشرک نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو مسلمان تو نہیں سمجھتے، کیونکہ شرک کا دروازہ بند کرنے کے بعد جو اگلا دروازہ ہے وہ کفر کا ہوتا ہے، جو کھلا ہوتا ہے۔ شرک کا دروازہ بند کریں گے جب اللہ کو موحد جان لیں گے، شرک کا بند ہو جائے گا۔ پھر آپ کفر کا دروازہ بند کریں گے، اور کفر کا دروازہ تب بند ہوگا جب لا الہ الا اللہ پر محمد الرسول اللہ کا اضافہ کر لیں گے، تو کفر کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، شرک کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اور کیسے ہوا؟ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، پھر کفر کا دروازہ بند ہوا۔ کیسے ہوا؟ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اور ختم نبوت اور دیگر لوازمات کے ساتھ اقرار کر لیا۔ لیکن ابھی سامعین کرام ایک اور امکان ہے کہ ایک شخص جو ظاہر میں مشرک بھی نہ ہو اور ظاہر میں نبوت محمدی کا منکر بھی نہ ہو، مگر دل کے اندر بغض و نفاق لے کے بیٹھا ہو، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ پہلے شرک بند کرو، توحید کا جھنڈا بلند کرو، پھر کفر ختم کرو، اس کے لیے رسالت کا جھنڈا بلند کرو، اور اس کے بعد نفاق ختم کرو اور نعرہ حیدری لگاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے کہ رسول اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا، اے علی قیامت تک کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ لہذا شرک اور کفر اور ولایت علی، یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو آپ مومن کامل قرار پاتے ہیں۔ آپ سمجھیے اب اس بات کو، یہ ہم نہیں بیان کر، ہم تو بیان کر رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضہم، ہم اپنے دور میں، کس دور میں؟ صحابہ کا عظیم و شان دور، کرنے اولا، فرماتے ہیں ہم اپنے دور میں لوگ منافق کی، وہ اب دیکھیے نا، مجھے ایک بات بتائیے، اگر وہ مشرک ہوتا جس کے بارے میں صحابی بات کر رہے ہیں تو یہ کرتے کہ ہم اپنے دور میں علی سے پہچان کرتے؟ جب رسول اللہ کی ذات ہو تو علی کی کیا ذات ہو سکتی ہے پہچان کے بنیاد بنے؟ یہ خود روایت بتاتی ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے، یہ ان کے بارے میں صحابہ یہ کہتے ہیں، وہ ظاہراً توحید پر بھی قائل تھے اور رسول اللہ کو بھی ظاہراً مانتے تھے، مگر نفاق وہ فرماتے ہیں کہ نحنو نعرف المنافقین ببغض علی۔ تو ہم لوگوں کو، اور بڑی خوبصورت بات بتاؤں آپ کو، بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ہم جب اپنے حلقے میں، اپنے لوگوں میں ہم نے منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم ان کو، لوگوں کو کھانے پر بلا لیتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اس پر زور دیتے تھے، ہم کھانے پر بلا لیتے تھے۔ اور ایک ایسے شارح ہیں، ان کی میں نے روایت اس سے بھی آگے پڑھی،
وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کسی کے ساتھ کوئی لین دین معاملہ کاروبار کرنا ہوتا تو کچھ لوگوں کو کھانے پر بلا لیتے اور باتوں باتوں میں علی کا ذکر چھیڑ دیتے اور ان کے چہرے کا تغیر دیکھ لیتے کہ چہرے کا تغیر اگر ہنس پڑا اور کھل گیا تو کاروبار کریں گے اور اگر نہیں کھلا تو منافق ہے، نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے آگے بھی ایک بات بتانے لگا ہوں، اس سے آگے وہ بات ہے، اس کے آگے وہ بات ہے، اور وہ آپ اس کے آگے والی بات سن لیں۔ اس کے آگے وہ بات، پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عہد صحابہ میں یہ بھی رواج تھا کہ اگر کسی نے رشتہ جوڑنا ہوتا اور اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں نا لوگ، تو محلوں میں چیک نہیں کرواتے کہ لڑکا کردار کا کیسا ہے، کرواتے ہیں۔ تو عہد صحابہ میں کردار چیک نہیں ہوتے تھے، چونکہ رسول اللہ تربیت کر کے گئے تھے اور کچھ بھیڑیے پھر اندر داخل ہو گئے تھے۔ تو عہد صحابہ میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بچیوں کے رشتے کرنے ہوتے تو لوگوں پر دعوت پر بلاتے اور دعوت پر بلا کے اس کے ساتھ ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، اور ذکر علی کی بنیاد پر یہ طے کرتا تھا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے یا نہ جوڑا جائے۔ تو یہ آپ کا تزکیہ، یہاں پر تین چیزیں جب ملتی ہیں، اللہ، اللہ کے رسول اور ولایت علی، یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو آپ کے فکر کا تزکیہ ہو جاتا ہے، آپ کے عقائد کا۔ تو گویا یہ پلے باندھ لیجئے کہ عقائد کا تزکیہ ان تین چیزوں سے مشروط ہے۔ پھر اس کے بعد محبت کا تزکیہ ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دسو نا یار، کیونکہ محبت ایک فطری جذبہ ہے جو خارج میں نہیں ہے، اللہ نے باطن میں اندر رکھا ہوا ہے، ہر انسان کے اندر ہے، اور اس کا اظہار مختلف صورتوں میں ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ بیوی بچوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، شیخ سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، اساتذہ سے محبت ہے، یہ سارے اس کے مظاہر ہیں، ہونا ہوتا ہے کہ نہیں ہونا ہوتا؟ لیکن محبت کا تزکیہ بھی رسول اللہ ہمیں بتا کر گئی، فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کو، تین خصال سکھا کے جاؤ۔ اور وہ یا رسول اللہ وہ تین خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے ان کو اللہ کی محبت سکھا کے جاؤ، کیونکہ اللہ ان کا مالک ہے اور ان کو نعمتیں دیتا ہے۔ گویا محبتیں تب تزکیہ یافتہ ہوتی ہیں کہ سب محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت حاوی ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا رسول اللہ نے مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ محبت قبول نہیں کرے گا اپنی جب تک میری محبت جڑ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اور پھر تیسرا فرمایا کہ پھر میری آل بیت سے محبت کرو، کیونکہ وہ میرے آل بیت ہیں، چونکہ رسول کی محبت قبول نہیں ہوگی جب تک آل بیت کے ساتھ جڑ کے نہیں جائے گی۔ تو گویا اللہ کی محبت ناقص جب تک رسول کی نہ جڑے، اور رسول کی محبت ناقص جب تک علی و فاطمہ کی نہ جڑے۔ جب اللہ سے لے کر فاطمہ تک یہ سلسلہ محبت جڑے گا تو محبت تزکیہ پا جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کیا بات، سمجھ گئے اس بات کو؟ تو گویا اللہ کی محبت ناقص ہے اس وقت تک جب تک رسول اللہ کی اس میں شامل نہ ہو، یا یوں کہہ لیں اللہ اپنی محبت، خالی اپنی محبت اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک اس کے محبوب کی محبت اس میں شامل نہ کر دی جائے، اور رسول اللہ اپنی محبت اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک آل رسول کی محبت اس میں شامل نہ کر دی جائے۔ سمجھ گئے؟ تو یوں یہ محبت کیا ہو گئی سامعین کرام؟ مکمل ہو گئی۔ اگر کوئی اعتراض کرے اس بات پر تو اس کو پھر اگلی دلیل دے کے اب میں پچھلی بات کو مسکت اور موقت کرنے لگا ہوں، تاکید کرنے لگا۔ صحیح حدیثوں کے اندر، حدیث صحیح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اور عرب کے ایک بہت بڑے شیخ مدینہ یونیورسٹی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے درود پاک پر ایک کتاب لکھی اور اس پر انہوں نے پوری تحقیق کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق، اہل حدیث عالم ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق اس نتیجے پر پہنچتی ہے، جتنی روایات درود ہیں جو حضور پر درود و سلام پڑھنے کی روایات ہیں، میں نے ان کو جمع کیا ہے، پھر میں نے ان میں تطبیق کی ہے، پھر میں نے ان میں تنقیح کی ہے، اور میں نتیجہ نکال کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں
کہ رسول نے فرمایا کہ وہ درود جس درود کے اندر آل رسول کا حصہ شامل نہ ہو، وہ جب میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو واپس لوٹا دیتا ہوں۔ اللہ کے ہاں وہ درود مقبول ہے جس درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے ذہن میں آ گیا، صحیح بخاری کی حدیث پاک، کتاب الصلاۃ کے اندر صحیح بخاری کی حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام آئے کہ یا رسول اللہ، آیا نازل ہوئی ہے سورہ احزاب کی، آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے یہ ہمیں علم ہے، مگر آپ پر درود کیسے پڑھنا ہے اس کو سمجھا دیجئے، چونکہ درود کے بڑے معنی تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ درود یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر آگے پورا درود ابراہیمی۔ تو گویا اگر درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل رسول کو شامل کیے بغیر ناقص ہے تو محبت کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سامعین کرام اگلی چیز یہ آتی ہے اعمال کا تزکیہ۔ ہم نے سب سے پہلے کس کا تزکیہ کیا تھا؟ فکر کا، پھر اس کے بعد ہم نے محبت کا تزکیہ، اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال کا تزکیہ۔ اعمال کا تزکیہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل، وہ آپ جلوت میں کریں یا خلوت میں کریں، اور وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائرہ شریعت سے خارج ہے اور درجہ حلت میں نہیں بلکہ درجہ حرمت میں فعال کرتا ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ تعلیمات نبوی کے خلاف ہے، وہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، تو لہٰذا اس عمل کو اپنے وجود سے نکال دینا یہ تزکیہ عمل ہوگا۔ تو یہ کتنی ناقص بات ہوگی کہ ہم تزکیہ فکر کے تو قائل ہوں اور تزکیہ فکر کریں، تزکیہ محبت کے تو قائل ہوں اور تزکیہ محبت کریں، مگر ہمارا ایمان اس سے آگے نہ جائے اور تزکیہ عمل کو صرف زبانی کہیں مگر تزکیہ عمل کرنے کو تیار نہ ہو۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو تزکیہ عمل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال، اب یہ سن لیجئے تزکیہ عمل کے متعلق دو حدیثیں صرف بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام دونوں بخاری کی، ایک بخاری کی ہے، ایک مسند بزار کی ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی بخاری کی، فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے، حضور اپنی مثال دے رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص ایک بستی میں آیا اور اس نے بستی والوں کو آ کے اعلان کر دیا کہ بستی والوں کل تم پر ایک لشکر حملہ آور ہوگا، تو لہٰذا محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ اعلان کیا تو اس بستی کے دو گروہ بن گئے، دو طبقے بن گئے۔ ایک گروہ نے اس شخص کی بات پر کان دھرا اور اس نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اگر حملہ آور آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرماتے ہیں ایک گروہ وہاں سے بھاگا اور محفوظ پناہ گاہوں میں چھپ گیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نے اس شخص کی بات پر دھیان نہیں دیا، اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی، اس نے کہا جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب اگلا دن آیا تو اس گروہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا اس نے حملہ کر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کہنے والے کی بات پر توجہ نہ دی تھی وہ اس حملے کا شکار ہوئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور وہ لوگ جو اس کی بات پر کان دھر چکے تھے اور محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچ گئے تھے وہ محفوظ رہے۔ یہ بیان کر کے پتہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا اے لوگوں، وہ محفوظ پناہ گاہ جہاں وہ پہنچے تھے وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ محفوظ پناہ گاہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں، اور محفوظ پناہ گاہ میں جا کر ہی آپ اپنے اعمال کا تزکیہ کر سکیں۔ اب اطاعت کے حوالے سے ایک اگلی حدیث پاک مسند بزار میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے مومن اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی خطرناک حدیث بھی ہے، مجھے بڑی پسند بھی ہے یہ حدیث، لیکن یہ حدیث پاک جب ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں تو بڑی شرم بھی آتی ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے باطن سے اٹھنے والی خواہشات اور داعیات، عمل کی بات نہیں ہو رہی، اس کے باطن اور اس کے
اندر سے داعیات اور خواہشات جو اٹھتی ہیں وہ اپنے نفس کو اتنا رگڑا دے، اس نفس کی اتنی تہذیب کر لے کہ اندر سے اٹھنے والے وہ داعیات بھی اس شریعت کے تابع ہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔ جو اس مقام بندگی پر پہنچے گا اس کے اعمال کا تزکیہ ہو چکا۔ اس کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے، اس کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے۔ اپنے آپ کو اس کی یہاں یہ بڑی کمی ہے ہمارے ہاں، اپنے آپ کو عمل پر آمادہ کیجیے۔ اگر آپ کا جو پورا کا پورا عقیدہ ہے وہ ایک طرف کھڑا ہے اور آپ کا پورا عمل ہے وہ دوسری طرف کھڑا ہے، تو بتائیے آپ کے دعوے کی کیا ثبوت ہے اگر آپ دعوے پر خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں؟ جس رسول کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اشاروں سے چاند ٹوٹتا تھا اور ٹوٹتا تھا، جو رسول اللہ کا محبوب تھا اور جو وجہ تخلیق کائنات تھا، اور جس کے لیے آپ کہتے ہیں غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے، اس رسول کے لیے اپنی سیرت اور خواہشات کو بدلنا قبول نہیں ہے۔ یہ تضاد ہے، اس تضاد سے بچنا ہوگا۔ جب آپ اس تضاد سے بچیں گے تب آپ کے کس کا تزکیہ ہوگا؟ اعمال کا۔ اور اس کے بعد آپ نے اخلاق کا تزکیہ کرنا ہے، پانچویں قسم۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ اخلاق کا تزکیہ کرنا۔ اخلاق کا تزکیہ، اخلاق کی صرف تعریف سن لیجئے، تزکیہ آپ خود کر لیجئے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اخلاق کی تعریف کی، اور بھی 2-3 جگہوں پر کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ میرے پاس مزاری صاحب تشریف لائے ہیں، میں اپنے کسی غصے میں بیٹھا ہوں اور میں ان کو دیکھ کے چہرے پر ایک بناوٹی خوشی لاؤں، ادب نہیں سر بہت اچھا ہے اور رخصت کر دوں، نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ مستقل رویہ ہے کہ جس سے خلاف سنت عمل صادر ہونے کی توقع ہی نہ رہے۔ یعنی اخلاق ایک مستقل عمل ہے، اخلاق کوئی عارضی اور تصنع اور بناوٹ کی کیفیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا اچھے اخلاق کا حقدار آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی اور بچے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ بد اخلاقی گھروں میں کرتے ہیں۔ لوگوں میں آ کے تو ہم بڑے نیک صالح اور علامہ فاہمے بن جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جب یہ مائک بند ہو اور میں گھر پہنچوں تو اس وقت میرا اخلاق کتنا اچھا ہے، اور آپ یہاں سے اٹھیں اور یہاں تو آپ بڑے ادب سے ہم سے سلام لیں گے، لیکن گھر جائیں اور آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو ملے اور آپ کی بیوی ملے اور آپ کا بوڑھا بزرگ ملے، اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ آپ کے اخلاق کا تعین ہوگا۔ تو ہم کیمرے میں سب اچھے اخلاق والے ہیں، ہمیں کیمرے کے علاوہ بھی اچھا اخلاق اپنانا ہے۔ تو جب اخلاق ایک مستقل عمل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اخلاق کا تزکیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری بات کہ ہمیں پھر اپنے مال کا تزکیہ کرنا ہے۔ کیا؟ مال کا تزکیہ یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ جب تیرا میرا محبوب اے ملائکہ اے انبیاء کی ارواح، جب میرا محبوب تمہارے دور میں اگر آ جائے تو ضرور بے ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بے ضرور ان کے دین کی مدد و نصرت کرنا۔ تو مال کا تزکیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، ان کے حق کو پورا کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے اور آپ باہر جا رہی ہیں تو یہ بالکل ناجائز عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ باہر جائیں، لوگوں کی مدد کریں، اور اس وقت تزکیہ مال کے تزکیہ کی جتنی ضرورت ہے، شاید باقی چیزیں بھی سب ضروری ہیں لیکن مال کے تزکیہ کی اس وقت بہت ضرورت ہے، جو پاکستان پہ حالات ہیں۔ مال کا تزکیہ کیا مطلب؟ کہ جب آپ اپنے مال سے نکال کے کسی کو دیں گے تو جو رہ جائے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ 2 مثالیں دینی ہیں، واقعے بتانے ہیں، اور اس کے بعد ہم گفتگو کو ختم کریں گے۔ میرے پلان میں اس کے بعد ایک آدھا صفحہ تھا لیکن ہم بات چونکہ مکمل کر چکے تو بیجا طوالت مناسب نہیں۔ مال کے تزکیہ کا عمل ہم نے اگر سیکھنا ہو کہ کوئی ایسی ہستی ہمیں نظر آتی ہے جس نے مال کا تزکیہ کیا ہو، یا ہم کرنا چاہیں تو مال کا تزکیہ کیسے کریں، تو سن لیجئے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں، 2 واقعات، اور دونوں واقعات ہیں رسول اللہ کے بیٹے امام زین العابدین کے۔ اب اس دونوں واقعات میں ایسے چنوں گا، واقعات تو حدیث تو بہت ساری ان سے متعلق ہیں، لیکن 2 ایسے چنوں گا جن میں آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ محض واقعہ صدقہ کا نہیں تھا، صدقہ کرنے کا، اس کے اندر صدقہ کرنے کا سلیقہ بھی موجود تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، ایک شخص بیان کرتا ہے کہ امام زین العابدین کی عادت تھی کہ جب کسی کو صدقہ کرتے، کوئی شے دیتے،
بلکہ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا، شہادت ہوئی اور آپ کو غسل دینے لگے تو آپ کے جسم پر نشان تھے، تو جو غسال تھا اس نے آپ کے صاحبزادے کو بلایا اور پوچھتا ہے کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ وجود پر نشان تھے، تو انہوں نے کہا یہ نشان دو طرح کے ہیں، کچھ نشان تو وہ ہیں جو کربلا میں بیڑیاں پہنائی گئی تھیں، زنجیریں پہنائی گئی تھیں، اور کچھ نشان کمر پر جو تھے وہ ہیں کہ جب شب ہوتی تھی تو ہمیں دکھانے کے لیے عشاء کے بعد تھوڑی دیر بستر پر دراز ہوتے تھے، آرام فرماتے تھے، اور جو ہی سب سو جاتے پھر اٹھتے اور سامان کندھوں پہ اٹھاتے اور لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے تھے۔ امام زین العابدین کی شہادت ہوئی تو اگلے 3 دن 100 خاندان مدینے کا یتیم ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی تھا جو رات کو آ کے ہمیں سامان زندگی دے جاتا تھا، آج تیسرا دن ہے وہ نہیں آ رہا، اور جب دیکھتے ہیں تو جنازہ صرف زین العابدین کا اٹھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ زین العابدین تھا جو راتوں کے وقت صدقہ کرتا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو صدقہ کرنا اتنا پسند ہے کہ رات کا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب آپ کے کسی عمل سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور آپ چھپ کے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ پھر غضب کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ اور دوسری بات، امام زین العابدین کبھی یوں دیتے یوں ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ دینے والا ہاتھ اور یہ لینے والا ہاتھ، دینے والا اوپر ہوتا ہے اور لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ یوں ہاتھ پہ رکھ کے صدقہ دیتے تھے اور اٹھانے والا یوں اوپر سے اٹھاتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے نانا کا امتی جو ضرورت مند ہے اس کا ہاتھ میں نیچے ہونے دوں۔ یہ آل رسول ہی ہے جو کبھی کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونے دیتی۔ یہ ظرف آل رسول ہی ہے کہ جو کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونے دیتی، کہ ہو محمد رسول اللہ کا امتی اور آل رسول اس کو نیچے فرمایا ہاتھ میرا نیچے رہے گا، اے شخص تو اوپر سے اٹھا۔ اور دوسری بات، یہ بھی امام بلازری نے بھی لکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام زین العابدین کے سامنے کوئی شخص آیا تو آپ جو دیتے اس کو پہلے چوم لیتے تھے، جو صدقے کی چیز دینے لگے اس کو کیا کرتے؟ چومتے اور کھڑے ہو کر صدقہ دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کھڑے ہو کر کیوں صدقہ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا اے شخص، اس کی وجہ بتا بھی دیتا ہوں اور اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم اس کو سمجھ جاؤ اور عمل کرو۔ وجہ یہ ہے کہ جب تو صدقہ کسی غریب کے ہاتھ میں دیتا ہے تو وہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو میں چونتا اس لیے ہوں کہ یہ دست قدرت میں جا رہا ہے، اور کھڑا اس لیے ہوتا ہوں کہ جب رب کو کچھ دینا ہے تو رب کی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ کھڑا ہو کر دے، چونکہ دینے والا بندہ ہے، چونکہ دینے والا بندہ ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ تعلیمات ہیں مال کے تزکیہ کی جو ہمیں رسول اللہ اور آل رسول سے ملتی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو سراپا تزکیہ کے سپرد کیجیے، اپنے آپ کو سراپا تزکیہ کے سپرد کیجیے، اور سر سے پیر تک آپ کا تزکیہ ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اور قبر میں جب ہم رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کچھ نہ کچھ ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور آپ سب لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ اور آخر میں یہ ایک اعلان ہے، ہمارا یہاں پر ایک ادارہ ہے علوم شریعہ اور علوم عصریہ کا حسین امتزاج ہے اس ادارے میں، منہاج کالج آف اسلامک سائنسز راجن پور، یہ نظام المدارس سے الحاق شدہ ہے۔ اس میں شام کی کلاسز 2 سالہ ترجمہ تفسیر کورس برائے خواتین، اور 5ویں پاس طلبہ و طالبات کو 3 سال میں حفظ کروایا جاتا ہے، بچوں اور بچیاں دونوں کو میڈل کروایا جاتا ہے۔ میڈل پاس طلبہ و طالبات کو 8 سال میں علوم شریعہ کے ساتھ ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کروایا جاتا ہے۔ بہترین ماحول ہے، اچھا اپنا اس کے اندر فیسیلیٹیشن ہے، سہولیات ہیں، حضور شیخ الاسلام کے لیکچر سنائے جاتے ہیں، قرات نعت، تقریر، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت اور ہر ممکنہ سہولت دینے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ لہٰذا مقامی طور پہ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اس کو اویل کیجیے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔